الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الرحمة السيد المرسلين وعلى علي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى رضا عليه السلام ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ سیاست دین سے جدا نہیں اور دین سیاست سے جدا نہیں. آج دیکھیں اس عبادت کے اندر بھی ایک خطبہ تقوی کے لیے اور ایک خطبہ سیاسی خطبہ ہے، سیاسی عبادی خطبہ ہے. یہ خود علامت ہے کہ سیاست دین سے جدا نہیں. یہ اجتماع سیاست ہے، یہ جمعہ سیاست ہے، زیارات سیاست ہے، حج میں مسلمانوں کا اکٹھا ہونا. خدا اپنی طاقت دکھاتا ہے. دیکھو میرے بندے کفن پہن کر آئے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کی اس اجتماع سے کس قدر خائف ہو جاتے ہیں. کربلا میں کروڑوں کا جمع ہونا اور خدا کہتا ہے کہ تشویق کرنا کہ جتنے اس قدر جاؤ گے ایک زیارت کا اتنا ثواب کہ کربلا میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں. جو بھی کربلا میں قدم رکھتا ہے خود فاطمہ زہرا مرحبا کہتی ہیں اور 3 دن مولا کے آپ مہمان ہوتے ہیں ادھر. یہ ساری تشویق اور زیارت کے فضائل صلوات زیارت کے جو کچھ بیان ہوا ہے کیوں ایک سیاست. کربلا میں مدینہ اور مکہ چھوڑ کر کربلا میں شہید ہونا سیاست. میڈیا تو اس زمانے میں میڈیا والے نہیں تھے. خود مولا چاہتے تھے کہ یہ دور دور تک جائے. غدیر خم کے لیے جوفہ کا اور غدیر خم کا انتخاب کرنا، وہاں اعلان کرنا، مدینے میں نہ کرنا، مکے میں نہ کرنا، سیاست. سیاست دین سے جدا نہیں ہے اور جو سیاست کو دین سے جدا سمجھتا ہے اس نے مولا حسین کا سر بدن سے جدا کیا. یاد رکھو یہ سازش بہت تیزی سے ہمارے معاشرے کے اندر آج دیکھیں نا. میں اس کی دلیل قرآن سے پیش کرتا ہوں. ہماری سیاست کیا ہونی چاہیے کہ آپ کے دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام کرنے والی سیاست کون ہے؟ کہتے خدا کہتا ہے وَمَكْرُ، تم منصوبے بناؤ اے دشمن اسلام. مکر اللہ، خدا بھی منصوبے بناتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کے منصوبے سب سے بہترین ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ منصوبے اللہ کے بہترین ہیں. اور اللہ کے منصوبوں کے مقابلے میں کوئی منصوبہ، کوئی سازش کامیاب نہیں ہے. اللہ کے منصوبے، تو اللہ کے منصوبے دین میں ہے یا بے دینوں میں؟ اللہ کے منصوبے جو جاری کریں گے وہ دین شناس کریں گے یا بے دین کریں گے؟ با تقویٰ لوگ کریں گے یا بے تقویٰ کریں گے؟ اللہ کے منصوبوں پر چلنے والا، آج دیکھیں کہ دشمن کے خلاف اسلامی کتنی مملکتیں موجود ہیں. اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں ان سازشوں کا مقابلہ جس سیاست نے کیا ہے وہ مذہبی سیاست ہے. وہ ایران جمہوری اسلامی ایران کی سیاست ہے. آج دیکھیں کیسے مقابلہ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹرمپ جیسے ملعونوں کو چیلنج کر کے. آپ کا سلیمانی کیوں ابن ملجم کی طرف پر وار کیوں ہوا؟ اس نے چند دن پہلے ٹیبل پر رکھ دیا تھا جب کئی وزراء سے گزر کر ٹرمپ کے ٹیبل پہ لیٹر آتا ہے یا کوئی تحریر آتی ہے، اور جب انہوں نے فائل کھولا تو پہلی تحریر لکھا کہ اے ٹرمپ
میرے رہبر میرے نائب امام کے خلاف بکواس کرنے کی کوشش مت کر. تمہیں پتہ ہونا چاہیے جس طرح یہ لیڈر آپ کے قریب ہے نا، اس طرح میرا ہاتھ بھی تیرے گریبان کے بہت قریب ہے. ڈر کے مارے ابن ملجم کی طرح وار کیا. انہوں نے بتایا تمام تر پابندیوں کے باوجود اس دینی سیاست میں، اس مذہبی سیاست میں، اس باتقوا سیاست میں کیا کچھ نہیں کیا، دنیا کو ہلا کے رکھ دی. تو اس سے بھی ہم درس لے لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانتے ہیں، بجائے کہ ہم ڈانتے ہیں. لوگ کے پاگر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مذہب کے بارے میں، سیاست کے بارے میں بات کیوں کرتے ہیں. کروں گا، یہ محراب ہے اور محراب میدان جنگ کو کہتے ہیں اور یہ اسلحہ ہے لے کر میدان جنگ میں کھڑا آدمی دشمن کے خلاف، چاہے وہ اندرونی ہو یا وہ بیرونی ہو، بات نہ کرے تو کیا کرے. کوئی کٹ پتلی نہیں ہے کہ آ کر دوسروں کے ریموٹ کنٹرول پر چلے. لہٰذا دوستو، آپ سے 10 مسئلہ میری گزارش ہے. آج انتہائی حالات امن و امان کے پاکستان میں بہت خراب ہوئے ہیں اور خراب کر رہے ہیں. آپ کے نومل کی طرف سے ہم بھی اس دعوت پر جو تمام علماء اسلام آباد میں جمع تھے، لیکن ایک اعتراض بھی وہاں ہمارے بڑے تھے، انہوں نے بات کرنی تھی، لیکن یہ ہم کہیں گے دل میں وہ تھی کہ ان حکمرانوں سے میں 10 بستہ ہم گزارش کریں گے، جب بھی کسی کو بلاتے ہو تو ایسوں کو بلاؤ جو تخریب کار نہیں ہے، جو بیٹھ کر مسلم امت کو اکٹھا کرے. اب وہاں ایسے لوگ بھی آئے جن کا نام لینا بھی مجھے گوارا نہیں ہے، جو پاکستان کے اندر تکفیریوں کے سربراہ اس میٹنگ میں موجود تھے. دیکھو، آپ چاہتے نا امن و امان، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن و امان ہو، کیونکہ پاکستان بنایا ہم نے اور بچائیں گے ہم. لیکن ڈاکو کو سے انصاف مانگے یہ ممکن نہیں ہے. راہزنوں سے رہنمائی مانگے یہ ممکن نہیں ہے. خیر، جیسا بھی ہوا، اس میٹنگ کی بات میں نہیں کرتا. وہاں سب کو احساس ہوا. جنرل صاحب نے یہ بھی بتایا کہ $100 ملین امریکہ نے جو ہے بجٹ اعلان کیا ہے انہی مسلمانوں کو لڑانے کے لیے. اب ان کو ڈھونڈ دو، کون ہے وہ $1 ارب جو ہے تو کہیں نہ کہیں خرچ ہوتے ہیں. MI6 کے لوگ کم نہیں ہیں. اور مجھے افسوس ہوا اس منیب الرحمان پر. میں تو آج کے بعد یہ میں سوچ کر آیا ہوں کہ یہ حکومت کم از کم جس کو اتنا بڑا دہشت گرد یزید نظر نہیں آتا ہے، اس کو چاند کہاں نظر آیا؟ اس کی جان پر کوئی اعتبار نہیں ہے. میں نے بہت کوشش کی، یزید نظر نہیں آیا، تو پھر تو جان کہاں نظر آئے گی؟ اور پہلے وہاں بات جنرل صاحب کے سامنے بات کر کے، اور یہ دیکھو یہ ان کی وہ دیکھیں اپنی بات سنا کے چلے جاتے ہیں. پھر تقی عثمانی اٹھتے ہیں، بات سنا کے چلے جاتے ہیں. بے دھونا دوسروں کی بات سنو. اور پھر حنیف جالندھری اٹھ کر ان کی قیادت کے اعلان کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے ایک ذاکر نے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی فقیہ نہیں ہے، کوئی مجتہد نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، ایک ذاکر ہے، اہل علم نہیں ہے، اس نے کوئی غلطی کی اور ہمارے مجتہدین کے فتاوی موجود ہیں. ہمارے رہبر نے دیکھو آج تک کیا ہم کہتے ہیں سنیوں کو بھائی مت کہو، یہ اہل سنت کی توہین ہے، کہو سنی ہماری جان ہے. ہمارے مجتہد تو ہمیں یہ سکھاتے ہیں. اور ایک ذاکر پڑھا. پھر اس کے بعد شیخ محسن نجفی کے اس سربراہی میں تمام علماء شیعہ پاکستان، تمام پارٹیوں کے لوگ جمع ہو کر اس کا اعلان بھی کیا، مذمت بھی کی، اور اپنے علماء نے جا کر FIR بھی کرائی. یہ سب کچھ کیا کرنے کے بعد پھر اسی بات کو اٹھا کر تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک جس تمام علماء نے مذمت کی ہے اس کو لے کر ڈنڈورا کرتے ہیں، تو تم ہر روز کبھی کراچی میں، کبھی لاہور میں، کبھی ادھر کبھی ادھر
कुफ्र के फतवे लगाते हैं। इसलिए आज आपसे 10 बस्ते मेरी गुजारिश है कि हमने पाकिस्तान में तमाम उलमा बिला तफरीक जो भी अहल बैत से मोहब्बत रखते हैं उन सबका ये अकीदा है कि जवानों से मोमिनों से गुजारिश है कि ये चहलुम इन यजीदियों के खिलाफ सबसे बड़ा मार्का होगा इंशाअल्लाह ताला। किसी बच्चा बूढ़ा छोटा बड़ा सब पर वाजिब है कि वो इस चहलुम को, क्योंकि उन्होंने यजीद जिंदाबाद के नारे जो लगाए हैं वो कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और खुदा लाख लाख शुक्र है इसका दिफा शियों से ज्यादा अहले सुन्नत के उलमा कर रहे हैं इस वक्त। उसी मीटिंग के बाद फिर एक मीटिंग जो है अहले सुन्नत लोगों के साथ हमारी हुई, उन्होंने हमारी बातें उसी तरह जो उन्होंने दोहराया और हमने कोशिश की कि इन तकफीरी ग्रोह को अलग करके अहले सुन्नत और शिया मिलकर इंशाअल्लाह इनके साथ मुकाबला करेंगे। और यहां तक कहा कि चहलुम में पंजतनी अहले बैत के मानने वाले सुन्नी भी इसी तरह जिस तरह करबला जाते हैं इसी तरह चहलुम में आने का वादा भी किया। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश ये है और हुक्मरानों से भी ये गुजारिश है, जो इस काबिल नहीं है उसको बुलाए, उनको ना बुलाया करें। जिनको लगाम के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है उनको लगाम दे। मैं नाम ले रहा हूं फिर इनका कद बढ़ता है, मैं इनका नाम लेने लेना चाहता हूं। लिहाजा अमन और अम्मा की बहुत जरूरत है। हम किसी के खिलाफ किसी के भी मुकद्दसात पर बात करना हमारे मुस्लिमों ने हराम समझा है और हराम समझते हैं। हम मुकल्लिद हैं, हम मुकल्लद नहीं। हमारे मुकल्लद ने हमें हुक्म दिया कि किसी की तौहीन मत करो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यजीद को भी अपना खलीफा मानो और उसकी भी तकद्दुस का ख्याल रखे। हम हर वक्त हर दिन, क्योंकि हर दिन आशुरा है, हर जमीन करबला है और हर लम्हा लम्हा यजीद पर लानत भेजते रहेंगे। यजीद को तो मोमिन किराम, वहदत के भी उसूल होते हैं। अगर हमसे कहा जाए कि आप किबले की तरफ रुख करके नमाज ना पढ़े, मशरिक की तरफ नमाज पढ़े, हम इत्तेहाद करते हैं, ऐसे इत्तेहाद हमें कबूल नहीं है। जब तक यजीद का इनकार जो भी नहीं करता है वो कभी हुसैन का इकरार न करे, वो यजीदी है। अब खुदा का लाख लाख शुक्र है पाकिस्तान के अंदर फिरकवारियत खत्म हुई। अब 2 मजहब रह गए हैं, या हुसैनी है या यजीदी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हाथों को बुलंद करके, ताकि आपका हुसैनियत की आवाज बुलंद होनी चाहिए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तो मोमिन किराम, तीसरी बात और आपके ज़हमतें हम तमाम करेंगे कि खुदा का लाख लाख शुक्र है, अबूरी सोबा का ऐलान तो हो चुका है एक लिहाज से, लेकिन 5 ताकतें कोशिश कर रही हैं कि आप पहले ऐलान ना करें, क्योंकि आप इस ऐलान से आपको सियासी फायदा मिलता है। अपोजिशन के लोग माने बने हुए हैं। ठीक है, अगर हुकूमत को भी ऐसे मामला में मसला है, असेंबली में बेशक इलेक्शन के बाद ले जाए, लेकिन कैबिनेट का जो इजलास है उसमें जरूर ऐलान करें। हमारी ये ख्वाहिश है कि आपके कैबिनेट के इजलास में कोई आपको रोक नहीं सकता है। हाँ, असेंबली में जाकर वहां आप जो ऐलान करना चाहते हैं तो वो ऐलान बेशक बाद में करें, लेकिन अपने इजलास, अपने कैबिनेट के जो इजलास में तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। वहां हमारी अपील यह है कि वहां इस अबूरी सूबे का ऐलान होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। ऐसा सूबा बनेगा सेनेट में भी, और आपके जो है तमाम हुकूक जो दूसरे सूबों के लिए है वो सूबा इंशाअल्लाह ताला। खुदा का लाख लाख शुक्र है। और हमने इन हुकूमत वालों से, ठीक है, हर हुकूमत में हर कोई अच्छा नहीं, हमने कम से कम इनसे ये कहा था कि आप अगर हुकूक देंगे गिलगित बल्तिस्तान को, हम आपके तमाम चीजों से विड्रा करने के लिए तैयार है। सियासत साहब खुद लड़े, सिर्फ हुकूक दें, लेकिन उन्होंने उस पर अमल किया है और हमें तवक्को भी है। और मुसीबत यह है जब भी हमें हुकूक देने पर आते हैं तो बास एक इस किस्म के जलील और बस किस्म के लोग फौरन उठ कर कहते कश्मीर को नुकसान पहुंचता है। किसने कहा? हम कमजोर होकर कश्मीर की मदद कैसे करें? हमें ताकतवर बनने दो,
پھر کشمیر کی ہم مدد بھی کریں گے. ایک طاقتور کا مدد کرنا اور ایک کمزور کی مدد کرنے کا مطلب آپ نہیں سمجھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح تم بھی لٹ کے رہو. ہم کشمیر کی طرح نہیں ہیں. آپ نے جو تقسیم کیا ہے وہ کیا ہے. ہمیں کسی نے لا کر ہمیں نہیں دیا. اپنے سرخ خون سے لکیر کھینچ کر گلگت پاکستان کو آزاد کر کے ہم نے یہ تحفے میں پاکستان کو دیا ہے. 13 دن ہماری حکومت بھی اپنا جھنڈا بھی رہا ہے اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم نے پیش کیا ہے. جب ہم نے پیش کیا ہے تو پھر آپ ہمارا یہ صوبہ کہ کشمیر کاس کے لیے مشکل کیسے بن سکتا ہے. ہم جب طاقتور بنیں گے طاقت کے ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں. یعنی ان کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. ان کے مفاد کو دیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں. اب ہمیں کمزور بنا کر تمہیں کیا طاقت ملتی ہے؟ ہمیں طاقتور بناؤ تاکہ آپ کا دوست طاقتور بنے گا تو آپ کی حمایت پہلے سے زیادہ اچھی ہوگی. اب یہاں بعض بدبخت آئے ہوئے ہم کشمیر سے نہیں جائیں گے. اگر بنانا بھی چاہتے ہیں تو کوہستان سے لے کر ادھر تک یہ سارے چترال کو بھی ادھر ڈال دو. کہ عجیب قسم کے کہ ان کی حکمت اور ان کے پتہ نہیں ان کی سیاست نام کی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہیں ہے سوائے بغضوں کے نہ کے علاوہ. اپنے گلگت کے اندر اگر تم اس قدر زیادہ چہیتے ہو کشمیر کے دفع ہو جاؤ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ. پھر گلگت بلتستان میں کھا کر گن کسی اور کا کھانا اور کھانا گلگت بلتستان کا یہ غداری ہے اور اس کو ہم غداری سے تعبیر کرتے ہیں. لہذا آپ حکمرانوں سے گزارش ہے گلگت بلتستان کا ہر فرد اس بات سے خوش ہے کہ ہمیں آئینی حق ہمیں ملنا چاہیے. آئینی حق ملنے کے بعد جو بعض لوگ ڈراتے ہیں کس طرح ڈراتے ہیں یار صوبہ آ گیا تو بڑا مشکل ہے وہ سبسڈی بھی ختم ہو جائے. عجیب سیاست ہے ان کی. نظر صرف سبسڈی کے اوپر ہے وہ بھی ایک گندم کے اوپر وہ بھی کس طرح ہے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کا کہیں صوبہ بنے گا تو پتہ ہے آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. پوچھیں ان لوگوں سے کہ آپ کا فائدہ کتنا ہوگا. آپ کی یہاں معدنیات آپ کا پانی آپ کا سب کچھ اور سیپے کے حوالے سے جو سلسلہ ہے وہ سارا کیا ہے. اور ہم ایک دفعہ پھر اس حکومت کا اسی بات پر کم از کم گلگت بلتستان کے بارے میں انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے اس پر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ گزارش بھی ہماری ہے کہ اپنے کیبنٹ کے اجلاس میں کم از کم اس صوبے کا اعلان کریں اور بے شک اسمبلی سے پاس کرانا ہے تو الیکشن کے بعد کریں بے شک تاکہ ان لوگوں کو بھی سکون ملے اور تاکہ دوسرا کوئی بدخواہ درمیان میں آ کر پھر دوبارہ اس کو سبوتاج کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. اور یہ ہماری جو ہے التجا بھی ہے اور ہماری اپیل بھی ہے اور آپ سے دس بستہ ہماری گزارش بھی ہے کہ یہ الیکشن بھی فیئر الیکشن ہو. اور آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ یہاں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بعض لوگ ہیں کہتے ہیں یار چھوڑو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی اچھا کام نہیں کرتے ہیں. آپ بھرپور حصہ لے لیں بھرپور حصہ لے لیں کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو حاکم بنائے جو اس علاقے کی مدد کرے اس علاقے کے ساتھ مخلص ہو. آپ کا عقیدہ آپ کی ملکیت آپ کی زمینیں آپ کے تمام تر چیزوں سے وہ یعنی باقاعدہ سنجیدگی سے کام لے. آپ سب جانتے ہیں کسی کو سکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نہ ہم کسی کا نام لیتے ہیں. ہم نے تو فراخ دلی سے اس علاقے میں اپنا سلسلہ بھی آزاد چھوڑا ہے تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے کی وجہ سے یہ ہوا آپ کی وجہ سے وہ ہوا. اب تم جانے اور آپ لوگوں کا کام جانے. ہم تو اس میدان میں فی الحال خصوصاً اس حلقے میں تو ہم نہیں ہیں. لہٰذا آپ سے دس بستہ گزارش یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر ایسے شخص کو آگے لانے کی کوشش کریں جو آپ کے حقوق کا دفاع کرے. ایسے نہیں جب نعرے تو بڑے ہوتے ہیں نہ بکنے والا نہ جھکنے والا بعد میں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے ہی بکے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے ہی جھکے ہوئے ہوتے ہیں. جھکے ہوئے کو بھی ہی لاتے ہیں. مصیبت تو یہ ہے. اس لیے آپ سے دس بستہ ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر اس علاقے کی خیر خواہ فرد کو آگے لائیں تاکہ وہ اس مظلوم علاقے اس محروم علاقے کی خدمت کر سکے اور اس کے ساتھ دے سکے. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار آپ تمام مومنین کی جو بھی نیک شرعی حاجات ہیں اور خصوصاً
इस मौसम में हम एक दूसरों से दूर बहुत भागते हैं और एक दूसरों पर किस्म किस्म के कचड़ उछालने पर जो है ना दरेक नहीं करते हैं, जो चाहते हैं मुंह से निकालते हैं। पता नहीं आंखें हमारी बंद होती हैं, हम किसकी तारीफ कर रहे हैं और कैसे तारीफ कर रहे हैं, किसके साथ दुश्मनी हम मोल रहे हैं, किस मोमिन भाई के खिलाफ क्या क्या तोहमतें, तोहमत अशद्द मिन ज़िना। आपसे 10 बस्त गुजारिश है, सियासत करो भाई। पाकिस्तान में देखें, एक अगर इस पार्टी में है तो दूसरा भाई उस पार्टी में है, वहां जाकर जुलूसों में तकरीरें करते हैं, रात में आकर एक दूसरों से सीना मिल कर आराम से बैठे हुए। यहाँ तो सियासत नहीं, दुश्मनियां हैं, दुश्मनियां। ये दुश्मनी ना करें। अगर किसी को आप अच्छा समझते हैं तो उसको अच्छा समझें, उस हद तक रखें, न कि यहाँ तो खानदान खानदान से 5-5 साल तक दूसरों से बात खत्म होती है, राबिता खत्म होता है और मोमिन विलायत से खारिज हो जाता है, सिले रहमी खत्म हो जाती है। लिहाजा ये न करें, सियासत को सियासत के हद तक रखने दें। अगर किसी मोमिन ने अच्छे को आगे लाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, वो भी देखेगा। तो जर्रा जब वहां देखना है तो ये जर्रा नहीं है, ये तो पूरा बर्रा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। किसी को आगे ले जाने के लिए राय देना कोई मामूली चीज नहीं है। वो भी क़यामत के दिन खुदा पूछेगा आपने किस नियत से दी है, वो उनसे ही पूछा जाएगा। लेकिन इसका ये सबब न बने कि हम एक दूसरों के दस्त गिरबान बन जाए, एक दूसरों पर जो है वो तोहमतें लगाएं, एक दूसरों को से दूरी अख्तियार करने की बातें करें, एक दूसरों को जलील और रसवा करने की कोशिश करें। और मैं मजम्मत भी करता हूँ, ठीक है, हत्ता उलमा के खिलाफ। आज देखें वो आया है कि फलां के साथ वारंट आया, तुम्हें तकलीफ क्यों होती है किसी के खिलाफ अगर वारंट आया है तो तुम्हें फेसबुक में देकर उसको तस्लीम करने की जरूरत क्या पड़ी है? लिहाजा गलत है ये चीज। कोई भी किसी तरीके से भी अगर कोई किसी का गुनाह भी है उसको उजागर करना, किसी जाकर फेसबुक और मीडिया में जाकर उसका कलिमत हक युराद बिहिल बातिल के मिसाल बनना, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। परवरदिगार से 10 बस्ता हमारी गुजारिश है कि हमें हमारे मोमिनों के दरमियान मोहब्बत और आशियता फरमाए और आपस में सुकून और सलामती के साथ ये सियासत का दौर भी, इंतखाबी सियासत का दौर गुजरने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान और मोमिनों के दरमियान आशिकी और सलामती बरकरार रहे और अच्छा और नेक आदमी सामने आकर, जो भी है सामने आकर इस कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।